خواب میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شیطان ہر روپ بدل سکتا ہے، ہر قسم کا خواب دکھا سکتا ہے، لیکن وہ میری شکل میں نہیں آ سکتا اور میرے حوالے سے کوئی خواب نہیں دکھا سکتا۔ کوئی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو پھر تو وارے ہی نیارے، اور اس کے علاوہ اگر روضہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے خواب میں تو اس کے لیے بھی خوشخبری سن لیں۔ میرے پیارے آقا کریم، آپ کے پیارے آقا کریم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، اب وہ خواب میں ہے یا پھر جیتے جاگتے ہے یا پھر فزیکل وہاں پہ حاضری ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ میری نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیں، نافرمان ہو جائیں، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیں تو کیا کریں؟ صرف مجھ سے معافی مانگیں؟ فرمایا نہیں، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بنایا ہی ان کی شفاعت کے لیے ہے۔ یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیں تو تیری بارگاہ میں آئیں، تو پھر مجھ سے معافی مانگ تو میں ان کے اوپر رحمت کر دوں گا، کرم کر دوں گا۔ اب یہ روزے کے اوپر حاضری کا بھی حکم ہے جناب اعلیٰ۔ میرے سونے نبی کی ظاہری زندگی میں بھی یہ حکم تھا، اب باطنی حیات میں بھی حکم ہے کہ ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور ہم نے جو نافرمانیاں کر کر کے اپنی جانوں کو جہنم کے ایندھن کے لیے تیار کر رکھا ہے، ایک ہی مرتبہ میٹھے مصطفیٰ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ نے ہمارے سارے گناہوں کی معافی عطا فرما دینی ہے۔ اور یہ خواب میں جب بندہ دیکھے کہ میرے سونے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے تو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے، اس مسلمان کے لیے، اس روح کے لیے، اس جسم کے لیے، اس نفس کے لیے کہ جس کو خواب میں میرے سونے نبی کا بلاوا آ جائے، اس کے اوپر خواب میں شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ رخت سفر باندھے، وسائل ہیں یا نہیں ہیں اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے۔ اب وہ یقین کامل رکھ لے کہ یہ خواب شیطانی نہیں ہو سکتا، یہ خواب رحمانی خواب ہے، یہ مصطفی خواب ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کے لیے خواب ہے جن کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چن لیا ہے، چاہے وہ کعبۃ اللہ کا خواب ہو، چاہے وہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب ہو۔ تو خوشخبری ہے اس انسان کے لیے، ہر بیماری سے شفا کی خوشخبری ہے، یہ نوید ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ پیغام ہے اس کے لیے کہ آجا، اب گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو نگری کو چھوڑ دے، گناہوں سے بیزار ہو جا، میں نے تجھے پسند کر لیا ہے، اللہ نے تجھے پسند کر لیا ہے آقا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، کیونکہ یہ پاک بارگاہ ہے، اس میں پاک دلوں کو ہی حاضری ہوتی ہے، پاک روحوں کی ہی حاضری ہوتی ہے، پاک نفسوں کی ہی حاضری ہوتی ہے، اور بندہ پاک تب ہوتا ہے جب اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اور جس کسی کو یہ خواب آ جائے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اب سے وہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دے، تاکہ خواب میں بلایا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو سکے، اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ میری بارگاہ میں دامن پھیلانے کے قابل ہو سکے۔ تو خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس نے خواب میں میرے میٹھے مصطفیٰ کا روضہ دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی روضہ رسول اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ و رحمہ